ہمارا سیگمنٹ ملو پاکستان سے جس میں ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایک ایسی خاتون سے، ایک ایسی ماؤنٹینئر سے جو یقیناً اپنے آپ کو مزید چیلنج کرنے پہ بلیو کرتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شی واز دا سیکنڈ پاکستانی وومن ٹو سمٹ K2 جو دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے، لیکن اب الحمدللہ آج بڑی خبر یہ ہے جس کے حوالے سے ہم ان سے بات کرنے لگے ہیں کہ شی از دا سیکنڈ پاکستانی وومن ٹو ناؤ سمٹ ماؤنٹ ایوریسٹ، اور دس از نو اسمال فیٹ آف کورس، اٹس ٹف، اور خاص طور پہ فیملی کو، بچوں کو پیچھے چھوڑ کر جانا اینڈ ٹو بی کمیٹڈ ٹو اے گول، اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف 2 روز ہوئے ہیں کہ جی ان کی واپسی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے آپ ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں۔ آئیے ملتے ہیں نائلہ قیانی سے۔ السلام علیکم نائلہ۔ السلام علیکم سدرا، ہاؤ آر یو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک نائلہ، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو، دس از اے میجر اچیومنٹ۔ لیکن مجھے بتائیے، ماؤنٹینئرز اکثر ایک بڑی مشہور کہاوت یہ ہے کہ وی ڈونٹ ڈیسائڈ ٹو اسکیل اے ماؤنٹین، دا ماؤنٹین ڈیسائڈز ویدر اٹ ول الاؤ یو۔ اور کئی لوگ یہ خواہش لے کر آگے بڑھتے ہیں لیکن موسم کی وجہ سے، دوسری اور مشکلات کی وجہ سے دے آر انیبل ٹو ٹیک اٹ۔ تو آپ کے اس سفر میں ایسی کوئی چیلنجز آئے اس دفعہ؟ اس دفعہ تو نہیں آیا، آئی تھنک الحمدللہ سو لکی، لائک یو سیڈ کہ ماؤنٹینئرنگ اور ماؤنٹین سمٹ کرنا ہے، ایسے مجھے لگتا ہے جیسے پزل سالو کرنا ہے، بہت سے پیسز رائٹ جگہ پہ ہونا چاہیے تبھی آپ کر، کیونکہ آپ کی ہیلتھ ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ اس دفعہ بہت سے لوگ وائرل انفیکشن اسپریڈ ہوا تھا تو بیمار ہو رہے تھے۔ صحیح، وہ ویدر چینجز، باقی انفراسٹرکچر، آپ کے جو ساتھ اگر گائیڈز ہیں ان کی ہیلتھ، تو بہت سے لوگوں کو ڈفرینٹ ایشوز ان ایکسپیکٹڈ، لیکن الحمدللہ I've been lucky on all my 6 mountains۔ ایک نانگا پربت کا یہ ہوا تھا، میں بیس کیمپ پہ جب پہنچی تھی، I didn't actually start climbing، بیس کیمپ پہ پہنچی تھی تو وہ ایکسپیڈیشن کینسل ہوا تھا بیکاز آف ویدر، بٹ yes I've been very very lucky الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اینڈ یو نو مے بی the nature, the universe wanted you to summit these mountains and set an example and inspire us۔ نائلہ مجھے بتائیے، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہم اگر لانگ ہال فلائٹ لے کر آتے ہیں ایک موسم سے دوسرے موسم میں، یو نو اف وی لینڈ اپ، اور خاص طور پہ ایکسٹریم اگر ویدرز ہیں تو وی فیل جیٹ لیگڈ۔ آپ نے جو 6 ماشاءاللہ یو نو اس طرح کی رینجز کلائم کی ہیں اور اب ایوریسٹ جو دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے اس کو سر کر کے آئی ہیں، اس کا آپ کی بایو ردمس پہ کیا فرق پڑتا ہے، اسپیشلی when you come down and now that you're back in this city، کیا محسوس کر رہی ہیں؟ سو یوزلی جب میں نے 6-8 ہزار میٹر کی پیک سمٹ کیا، ان میں اوبیسلی ایز یو نو آکسیجن جتنا اوپر جائے گا کم ہوگا، سو آئی تھنک اس کا بھی ڈیفینیٹلی باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ مجھے 5-6 دن اسپیس آؤٹ والی فیلنگ، برین فاگ فیل ہوتا ہے فور شیور۔ میں نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے لیکن ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور میں ٹرائی کرتی ہوں۔ میں اناپورنا جب کر کے آئی تھی، آئی واز ایکچولی ایویکویٹڈ، تو 2 دن 8,000 پہ جب تھی اس کے 2 دن بعد آئی واز بیک ہوم اینڈ آئی ڈڈ ناٹ فیل نارمل فار 1 ویک۔ اس لیے میں نے اس دفعہ 2 دن بیس کیمپ پہ، 2 دن کٹمنڈو میں، اور 2 دن اس کے 4 دن کے بعد واپس آئی ہوں، بٹ ابھی بھی تھوڑا سا ہے۔ نائلہ مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈز اے باڈی ریکور، یعنی عام ایتھلیٹس اگر میچز میں ہوتے ہیں یا ان کا سیزن ہوتا ہے کھیلنے کا، اس کے بعد ریسٹ پیریڈ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ یہ جو آپ نے اپنے لیے خود چیلنجز چوز کیے ہوتے ہیں، دس از ویری اسٹرینس آن یور باڈی، تو واپس آنے کے بعد آپ ریکور کیسے کرتے ہیں؟ اس کی کیا پوری ایک، آئی ایم شیور کہ دیر از اے پروسیس ٹو اٹ، دیر از اے ہول روٹین ٹو اٹ۔ To be honest, in Pakistan, most of us mountaineers are not aware of the proper process جو western athletes, western mountaineers follow کرتے ہیں۔ صحیح۔ I really think I should do more research، لیکن میں usually like میں نے پہلے بولا ریسٹ، مطلب زیادہ مطلب سلیپ پہ بہت دھیان، کیونکہ پہاڑوں میں نیند نہیں آتی ہے وہاں پہ، اسپیشلی ہائی پہ تو بالکل نہیں آتی، تو گڈ سلیپ، گڈ فوڈ، اینڈ 1-2 ویک تو کچھ مطلب ابھی آئی ایم ڈوئنگ دیز شوز، لیکن یوزلی مطلب فزیکل ایکسرسائز کچھ بھی نہیں کرتی۔ اینڈ بریدنگ، آئی ایم شیور کہ جس طرح آپ ایلیویشن پہ اگر جا رہے ہیں، جتنا آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں وہاں آکسیجن کم ہے، ٹو کم بیک اینڈ ٹو گیو یور باڈی دیٹ بریدنگ اسپیس، دیٹ ایکسٹرا آکسیجن۔ اچھا ایک آخری سوال مجھے بتائیں کہ اتنی یو نو بیکاز اٹس سروائیول، اور آپ خود جیسے کہہ رہے ہیں کہ آل یور مینٹل فیکلٹیز، آل یور فزیکل بیہیویئرز اینڈ ایوری تھنگ، یو نو ساری انرجی آپ کی فوکسڈ ہوتی ہے کہ میں نے یہ جگسا پزل سالو کیسے کرنا ہے، جب آپ نے کہا کہ سمٹ کرنا ہے ماؤنٹین کو۔ واپس آنے کے بعد جب انٹر پرسنلی، یعنی آپ کے ارد گرد کراؤڈز ہیں، لوگ ہیں،
ان سے ڈیل کرنا کتنا مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ ایک انسان اتنے لمبے عرصے تک اکیلا ہو, کم بات ہو رہی ہو, واپس آ کے مشکل لگتا ہے ٹو بی بیک ان ٹو بی ود پیپل. مجھے ڈیفینیٹلی مشکل لگتا ہے. میں آنیسٹلی پرسنلی میں 2-3 ویکس تک سوشلائز بہت کم کرتی ہوں, صحیح, انلیس آئی ایم فورس ٹو, کوئی زبردستی لے جائے, کیونکہ وہ جو مطلب ان کو ایکسپیرینس بتانا بھی, کیونکہ ایوری بڈی وانٹس ٹو نو کہ کیا ہوا ماؤنٹین پہ, پورا جرنی کیسا تھا, اور وہ when they want to know the details it's actually very tiring. تو وہ اس کو فرینڈس کو فینڈ کرنے کے بجائے آئی جسٹ ٹیک اے بریک, اور 2-3 ویک کے بعد ان کو میں ان سے پلان کرتی ہوں. سو ڈیفینیٹلی آل آف actually very hard. Well, thank you so much, Naila. I hope that you rest well, you are able to recover, اور آپ کی طرف سے ہمیں اور مزیدار خبریں ملتی رہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ you are also a boxer, a rock climber, and of course you are a mountaineer. تو physical fitness کی آپ زبردست چیمپئن ہیں, and I think you've set the bar high for Pakistani athletes, mountaineers, کہ جب آپ کر سکتی ہیں تو سب اس چیز کو at least attempt کر سکتے ہیں. They can train and be there. So congratulations once again.